الحمدللہ وکفی الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء عظیم الرجاء عمیم الجود والعطاء ماحی الذنوب والخطا الذی کان نبیا وآدم بین الطین والماء نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى صدق الله مولانا العظيم ثم قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابن الکریم وبارک وسلم۔ اللہ کی حمد و ثنا ذکر جناب مصطفیٰ علیہ تحیات و ثنا عرض کرنے کے بعد قابل صد احترام میرے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، قابل قدر ماں اور بہنوں، ماہ مقدس جمادی الاول شریف کا ہے۔ میں نے پچھلے 2 جمعے سے اسی سورہ پاک کی پہلی آیت کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، جس کے بارے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نزول وحی کا سلسلہ کچھ عرصہ کے لیے بند ہو گیا، جس پر دشمنان رسول نے طعنہ زنی کی کہ خدا نے اپنے محبوب کو چھوڑ دیا ہے، ناراض ہو گیا ہے۔ سرکار کی طبیعت پر یہ جملے ناگوار گزرے، طبیعت میں ملال آیا، تو اللہ نے اپنے محبوب کو ان الفاظ سے یاد فرمایا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ما ودعک ربک وما قلیٰ۔ محبوب مجھے تیرے چمکتے چہرے کی قسم، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، نہ خدا نے تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے ناراض ہے۔ یہ ناراضگی کی بات کرتے ہیں، میں کائنات کا مالک و مختار ہو کر کہتا ہوں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہوگی۔ اور محبوب یہ میرا اعلان ہے کہ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ تو ان لوگوں کو یہ میرا اعلان سنا دے کہ یہ ناراضگی کی بات کرتے ہیں، لیکن محبوب میں تجھے اتنا عطا کروں گا کہ راضی کر کے چھوڑ۔ آگے پھر آگے سرکار کی زندگی کے بارے میں اللہ کی عطا، محبوب کا مرتبہ اور شان بیان فرمایا، انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ بیان کروں گا۔
میں نے عرض کیا کہ اللہ نے سیاہ زلف کی قسم اٹھائی واللیل اذا سجا، سرکار کے منہ مبارک زلف عنبری، صحابہ کوئی بال سرکار کا زمین پر نہیں گرنے دیتے جب سرکار حجامت بنواتے، بلکہ مینا میں سرکار نے حج پر جب اپنے سر کو منوایا، دائیں جانب کے بال بھی صحابہ کو عطا کیے، بائیں جانب کے بال بھی صحابہ کو عطا کیے۔ فرمایا جس کے پاس بھی یہ بال رہیں گے وہ خیر و برکت میں رہے گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات بارگاہ رسالت میں حاضر کر کہتے یا رسول اللہ، میرے آقا میرے گھر سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آتی ہے لیکن پڑھنے والا قاری نظر نہیں آتا۔ فرمایا ابوبکر تیرے گھر میں میری زلفوں کے بال ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ ہیں۔ فرمایا اللہ کے فرشتے ان بالوں کے پاس اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ جن لوگوں کا خیال کہ نبی میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ اس پر وحی آتی ہے ورنہ وہ بھی بشر ہیں ہم جیسے ہیں، آج کل انٹرنیٹ میں بڑے واز چلتے ہیں، بڑے مولوی بیان کرتے ہیں کہ وہ بشر ہیں، کوئی شک نہیں کہ حضور بشر ہیں، لیکن بشروں میں سے کوئی بشر بھی سرکار جیسا نہیں ہے۔ بشر کی پرواز بڑے سے بڑی ہو گئی، مان لیا کہ چاند تک پہنچ گیا، لیکن اس سے اوپر بشر نہیں جا سکا۔ میرے آقا ایسے بشر ہیں کہ جہاں نوریوں کا تاجور رک گیا سدرہ پہ کملی والے بشر ہو کر بھی آگے گئے، جہاں نوریوں کا سردار جبریل رک گیا تھا اس کے آگے جاؤں تو پر جلتے ہیں، میرا کملی والا ایسا بشر ہے کہ اس سے بھی آگے سرکار گئے۔ تو سرکار بشر ہیں ہماری تعلیم کے لیے، لیکن سرکار کی حقیقت نور ہے۔ بشر ہو کر عرش پہ جانا بھی سرکار کا معجزہ ہے، اور نور ہو کر بشروں میں رہنا بھی سرکار کا معجزہ ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا ہے، لیکن میرے آقا کو سرکار نے سر سے لے کر پاؤں تک مجسمہ معجزہ بنایا ہے۔ ملے معجزے انبیاء کو، میرا نبی معجزہ بن کے آیا۔ ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیے ہیں، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، اور ساری خدائی ایک پاسے، میرا عربی ڈھولن ایک پاسے۔ ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیے ہیں، لیکن میرے آقا کو سرکار نے مجسمہ معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ پچھلے جمعے میں نے اس نے یوسف کا تذکرہ کیا تھا کہ زنان مصر نے جلوہ یوسفی کو دیکھا، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، اور انگلیاں کٹ گئی، زنان مصر کو پتہ نہ چلا۔ عورتوں کی انگلیاں کاٹنا اور بات ہے، اور مردوں کی گردنیں کٹانا یہ اور بات ہے۔ اس نے یوسف پہ مصر میں کٹی، انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ قربان جائیں سرکار کی عظمت پر۔ کل ایک بندہ کافر تھا، اس نے سرکار کا کلمہ پڑھا، جان قربان کر گیا، وہ صحابی رسول بن گیا، شہید بن گیا۔ اس کی زندگی کا اعلان قرآن نے کر دیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ انہیں مردہ نہ کہو۔ ارے وہ جو کل کافر تھا، محبت رسول نے، زیارت رسول نے کیا مرتبہ عطا کر دیا۔ اس کی زندگی جو مردہ تھا اسے حیات ابدی مل گئی۔ حضور ایک جنگ میں ہے، سامنے کفار کا لشکر ہے، ایک نوجوان نے اپنے سالار سے پوچھا کہ مسلمانوں کا نبی کون سا ہے؟ اس نے اشارہ کر کے تصب سے کہا وہ جو سامنے بد شکلہ کھڑا ہے نعوذ باللہ، وہ مسلمانوں کا نبی ہے۔ وہ نوجوان اپنے گھوڑے پر سوار تھا، اس نے گھوڑا دوڑایا، سرکار کے پاس آیا، چہرہ مصطفیٰ دے کے کہتا ہے مجھے رب کعبہ کی عظمت کی قسم اس کا چہرہ جھوٹو والا نہیں ہے۔ حضور کے چہرے کو دیکھ کر، بد دعا کے مکھڑے کو دیکھ کر کہتا ہے
کہ اس کا چہرہ جھوٹو والا نہیں ہے اور وہی سوار تھا. عرض کرتا ہے کملی والے پہلے جان قربان کروں یا اسلام قبول کروں؟ حضور نے فرمایا اسلم ثم قاتل، پہلے اسلام قبول کر پھر جان قربان کر. اس نے وہیں گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے سرکار کا کلمہ پڑھا، وہیں سے پلٹ کر میدان میں آیا، لڑتا لڑتا وہ شہید ہو گیا. جنگ ختم ہوگی تو سرکار اس کو تلاش کر رہے ہیں. ہائے ہائے اس کے مقدر پہ قربان جائیں. ایک لمحہ پہلے وہ دوزخی تھا، اب جنت کا تاجور اس کو تلاش کر رہا ہے. اس کے لاشا تھا لیکن ابھی سانس باقی تھا. سرکار نے اس کا سر اٹھایا اور اپنی گود میں رکھ لیا. مدثر کی چادر سے چہرے کو صاف کرتے ہیں اور وہ سر اٹھا کے سرکار کے قدموں پہ رکھتا ہے اور زبان حال سے کہتا ہے کہ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک سجدے میں ادا ہو. کملی والے میں اپنی مراد کو پہنچ گیا، منزل کو پا لیا. جو نظارہ میں نے کر لیا ہے تیرے قدموں کے صدقے، تیرے کلمے کے صدقے. اس نے زبان حال سے پھر کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی. مدینے کے تاجدار چہرہ صاف کرتے ہوئے کہتے ہیں واہ جوان تو کتنے مقدر والا ہے. عاملہ قلیلا واجرا کثیرا، جنیاں کام تو نے تھوڑا کیا ہے لیکن مزدوری تو نے زیادہ لے لی ہے. چہرہ مصطفیٰ دیکھنے سے اور کلمہ پڑھنے سے اسے وہ مرتبہ مل گیا. قیامت تک آنے والے غوث کتب ابدال اس کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ چہرہ مصطفیٰ کے انوار ہیں. اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. عورتوں کی انگلیاں کاٹنا اور بات ہے، مردوں کی گردنیں کٹانا یہ اور بات ہے. اس نے یوسف کے تذکرے ہیں، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ یوسف بڑے خوبصورت تھے، حسین تھے. زنان مصر کا تذکرہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے دیدار یوسفی میں اپنی انگلیاں کاٹ لیں، پتہ بھی نہ چلا. ام المومنین نے، میں نے یہ حدیث پچھلے جو میں بیان کی کہ بارگاہ رسالت میں کی کملی والے اللہ نے ہر مقام میں آپ کو بلند کیا ہے. کیا آپ یوسف سے زیادہ حسین ہیں؟ اس کے حسن کے تذکرے ہیں. فرمایا عائشہ اللہ نے اپنی غیرت کی وجہ سے میرے حسن کو مستور کر دیا ہے، پردوں میں ڈانپ دیا ہے. خدا نہیں چاہتا کہ میرا محبوب میرے سوا کوئی دیکھے. اور سرکار نے ابوبکر صدیق کو کہا کہ میری حقیقت کو میرے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. لم یعرف حقیقت ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے؟ جب صحابہ سرکار کی مثل نہیں ہے تو آج کا مولوی سرکار کی مثل کیسے بن سکتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ زیادہ حسین ہیں. فرمایا اللہ نے اپنی غیرت کی وجہ سے اور محب نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کو کوئی اور دیکھے. اللہ نے میرے حسن کو مستور کر دیا ہے. مائی صاحب نے عرض کی کملی والے ایک جھلک دکھاؤ تو صحیح اپنے حسن کی. حضور نے یہاں عطا کے نیچے کیا نا، مائی صاحب بے ہوش ہو کے گر گئی. جب ہوش ہوئی تو فرمایا عائشہ سنا. عرض کی کملی والے میں سمجھی میرا حجرہ جل گیا، مدینہ جل گیا. فرمایا تجھ میں یہ تاب نہیں، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم میں. وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو. اگر حضور بے حجاب آتے تو کون تھا جو اس کا دیدار کرتا؟ ارے موسیٰ کلیم نے صرف تجلی دیکھی، تجلی دیکھی تو آنکھوں کی چمک کا عالم یہ ہو گیا تھا کہ آپ کو جو دیکھتا اس کی بنائی جاتی رہتی. جو کپڑا سامنے کرتے کپڑا جل جاتا. ذات کو نہیں دیکھا، اللہ کی صفات کی تجلی کو دیکھا، وہ بھی کروڑویں حصے کو دیکھا. پہاڑ کی طرف دیکھا، جس پہاڑ پر تجلی آئی تھی اس کو دیکھا. نظر کا عالم یہ ہو گیا کہ رات کے اندھیرے میں کالے پہاڑ میں کالے رنگ کی چیمٹی کو کئی سو میل دور سے حضرت موسیٰ دیکھ لیتے تھے. ارے جس موسیٰ نے تجلی دیکھی اس کی بنائی کا عالم یہ ہے
اور میرے آقا کی ذات تو وہ ذات ہے جنہوں نے خدا کی ذات کو دیکھا ہے، ذات خدا کو دیکھا ہے۔ رأیت ربی فی احسن صورت، فرماتے ہیں میں نے اپنے خدا کو بڑا خوبصورت دیکھا ہے۔ حسن بھی بڑی چیز ہے، اللہ کی عطا ہے۔ خود کہتا ہے اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ سونا ہے تو سونے نال پیار کرتا ہے، جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ حضرت دیا کلبی جو ہے نا بڑے خوبصورت صحابی تھے حضور، بڑے خوبصورت، حضور سامنے بٹھاتے تھے ان کو، دیا کلبی کو۔ دیا کلبی کا جب وصال ہو گیا نا تو حضور پریشان ہو گئے۔ اللہ نے جبریل امین سے کہا کہ دیا کلبی کی شکل میں میرے محبوب کے سامنے جا کر بیٹھا گیا۔ نجاشی کی طرف حضور نے پیغام بھیجا تو دیا کلبی کا انتخاب کیا کہ یہ پیغام لے کر جائے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کسی خطیب کو بھیجو، نجاشی بادشاہ کے دربار میں جانا ہے تو کوئی بولنے والا، کوئی بلال قسم کا آدمی ہونا چاہیے، خطیب ہونا چاہیے جو بول سکے۔ یہ درویش آدمی ہے، سادہ ہے بیچارہ، یہ کیا کرے گا؟ فرمایا عمر یہ خوبصورت ہے اور حسن کو دخل ہے پیغام میں، قبول پیغام میں۔ حسین آدمی جب بات کرتا ہے دل کرتا ہے اس کی بات کو سنا جائے۔ حسن کو گفتگو میں بڑا دخل حاصل ہے۔ اے پنجابی جنہیں سونا منہ نہ ہوئے تو گل تو سونی کرنی چاہیے۔ فرمایا یہ خوبصورت ہے، حسین ہے، نجاشی اس کی بات کو سنے گا۔ حضرت دیا کلبی خوبصورت تھے، حسن کو بھی اپنا ایک مزاج حاصل ہے، ایک مرتبہ حاصل ہے، لیکن قربان جائے اللہ نے ساری مخلوق سے بڑھ کر جس کو حسین بنایا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، جس کے چہرے کی قسم۔ آپ تو آتے ہیں روز کیمرے سے آگے نہ گزار کر ادھر ہو جائے، وہ ساری جو ہے نا تصویر بلیک ہو جاتی ہے۔ آپ تو ہمیشہ آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں جمعے کے دن۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ڈاکٹر روجا صاحب تشریف لائے پاکستان گئے ہوئے تھے، یہ بیچارے بیمار بھی آتے تھے نا تو میں کئی بار محسوس کرتا یہ جھک جاتے تھے کیمرے کے آگے سے گزرنے کے لیے، تو ان کو تکلیف ہوتی تھی، گھٹنے ان کے خراب تھے ان دنوں میں۔ اب تو ماشاءاللہ یہ جوان ہو گئے ہیں نا، گھٹنے نئے پہ گئے ہیں، اس لیے جوان ہو گئے ہیں، تو جب بھی آتے نا تو نیچے ہو کے گزرتے تھے، تو مجھے تکلیف ہوتی تھی کہ یہ نیچے کیوں گزرتے ہیں، کیونکہ کیمرے کی سیٹنگ ایسی ہوتی ہے۔ ہاں نہیں، آئندہ نوٹس ہو گیا، اب پکی، اب آپ نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ والضحا واللیل اذا سجا، مجھے چمکتے چہرے کی قسم۔ حسن یوسف مشہور ہے اور سرکار کا حسن مستور ہے، اور زلیخا نے وہ دیدار کرایا اور تو کو انہوں نے انگلیاں کاٹ لیں، اور ام المومنین نے ایک جھلک دیکھی، تاب نہ لا سکی، بے ہوش ہو کے گر گئی۔ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم میں، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو۔ حسن یوسف مشہور ہے، لیکن حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ سارے رسولوں کے معجزات کٹھے کیے جائیں تو محبوب پھر بھی ان سے بے مثل ہے۔ ایک مرتبہ صحابیات کی محفل تھی تو صحابیات نے تذکرہ حسن یوسف شروع کر دیا۔ آئے تو بہو میں پچھانی ماشاءاللہ، یہ دا مطلب گڈ فرائیڈے آج، مطلب فرائیڈے گوریاں میں بھی گڈ دیئے، مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے نا، یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ سرکار نے فرمایا جمعہ میری امت کے لیے عید کا دن ہے، جمعہ کے دن اکٹھے ہو، آپس میں پیار سے ملو۔ یہ ملنا عید کا جو ہے نا یہ محبت کی علامت ہے، آپس میں پیار کی علامت ہے۔ اور سرکار نے فرمایا اللہ نے میری امت کو جمعہ عطا کیا ہے، یہودیوں کو ہفتہ دیا، عیسائیوں کو اتوار دیا، لیکن میری امت کو خدا نے جمعے کا دن دیا، اور جمعے کا دن جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب سے افضل ہے۔ وکیل ہے نا، بات تو ہمیں کر جاتا ہے نا۔ کہتے ہیں کہ مقبول صاحب کہتے ہیں کہ آج کا جمعہ سب کے لیے افضل ہے، گڈ فرائیڈے ہے۔ فرائیڈے ویسے بھی گڈ ہے، اور جمعے کا مبارک دن ہے، اور مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ خدا مسلمانوں کے گناہ معاف فرماتا ہے جو جمعے کے دن جمعہ پڑھتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں میری امت کے اعمال جمعے کے دن میری بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، جمعے کے دن میری امت کے اعمال میری بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں جمعے کے دن کثرت سے میری ذات پر درود پڑھو، نیچے سارے گناہ ہیں
اس کا مطلب یہ نہیں گناہ شروع کر دیو، مطلب انسان ہے نا، خطا ہو سکتی ہے، بشر ہے نا، بھولنے والا ہے، خطا کا کار ہے نا، لیکن اوپر جمعے کے دن آپ نے کثرت سے درود پڑھا ہے نا، اللہ کریم محبوب کے درود کے صدقے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور قربان جائیں سرکار کی شان پر، سرکار فرماتے ہیں میری امت کے اعمال جمعے کے دن میری بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور سرکار اپنی امت کے اعمال کو جانتے ہیں۔ ام المومنین ہی سیدہ عائشہ صدیقہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، تو حضور سے پوچھتے یا رسول اللہ کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر بھی ہے؟ ستارے لا تعداد ہے، کوئی گنتی نہیں کر سکتا، کوئی گن نہیں سکتا۔ کہا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر بھی ہیں؟ فرمایا ہاں عائشہ، میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ تو سرکار عمر کی نیکیاں بھی جانتے ہیں اور آسمان کے ستارے بھی جانتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ سرکار کو اپنی امت کے اعمال کی خبر ہے کہ میری امت کی کتنے عمل ہے۔ تو جمعے کا دن گڈ فرائیڈے، بھائی منظور آج گڈ فرائیڈے ہے، عید کا دن ہے، تو مکمل صاحب کہتے ہیں یہ آج کا دن سب کے لیے گڈ ہے، آج کا جمعہ سب کے لیے، عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، تو جمعے کا دن عید کا دن ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری امت کے اعمال میری بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور کثرت سے جو جمعے کے دن درود پڑھے، حضور فرماتے ہیں جو ایک بار مجھ پہ درود پڑھتا ہے نا، میں اپنے اللہ سے 100 آیتیں اس کی پوری کرواتا ہوں۔ پھر سرکار فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے نا، میرا خدا 10 مرتبہ اس پہ درود پڑھتا ہے۔ درود کا معنی رحمت، میرا اللہ 10 مرتبہ اس پہ رحمت نازل کرتا ہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں ما من عبد یصلی الا بالغنی صوت ایسو کانا، میرا غلام کسی مقام پر بھی مجھ پر درود پڑھے میں اس کا درود سنتا ہوں۔ اس لیے یہ نہ سمجھو کہ سرکار سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، تو تذکرہ ہو رہا تھا حسن کا، حسن یوسف کا اور حسن مصطفیٰ کا۔ حسن یوسف زنان مصر نے انگلیاں کاٹ لی، لیکن حسن مصطفیٰ پہ مردان عرب نے گردنیں کٹوائی ہیں۔ عورتوں کی انگلیاں کٹوانا اور ہے، مردوں کی گردنیں کٹوانا یہ اور ہے۔ ام المومنین نے صحابیات کی محفل میں تذکرہ ہوا حسن یوسف کا، بیبیاں بیٹھی ہیں ان سے گلاں کر دی ہیں، جسے تجھ بھی گلاں بھی کر دے، اور حسن ہر دور میں ممتاز رہا ہے۔ خوبصورتی جو ہے نا یہ ہر دور میں ممتاز رہی ہے۔ اللہ نے کسی نبی کو بد شکلہ نہیں بھیجا، کوئی نبی کانا نہیں آیا، کوئی نبی کوجا نہیں آیا، یہ پنجابی میں کہہ رہا ہوں کوجا کانا، نبی خوبصورت آئے۔ وہ نبی میں نے دیا قلبی کا واقعہ آپ کو سنا دیا کہ خوبصورتی کو قبول پیغام میں دخل ہے۔ سونا بندہ گل کرے دی گل سنو دل کر دے۔ اللہ نے ہر نبی کو حسن دیا ہے، خوبصورتی عطا کی ہے۔ خدا کا کوئی نبی بد شکلہ نہیں آیا، حسن والا آیا، حسین آیا ہے۔ لیکن سارے نبیوں میں جس کا حسن مشہور ہے وہ یوسف علیہ السلام ہے۔ وہ برقع پہنتے تھے، حسن کو چھپاتے تھے، لیکن خدا کا محبوب اس سے بھی حسین ایسے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی محشر میں بشکل پیر کنیانی زلیخا بن کے نکلیں گے۔ قیامت کا دن میرا کملی والا یوسف ہوگا، اور مصر کا یوسف زلیخا بن کے دیدار مصطفیٰ کے لیے آئے گا۔ حسین ایسے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی، یہ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، جب سمٹی رسول پاک ہو کر رہ گئی۔ یہ کائنات حسن جب پھیلی تو کائنات لامحدود تھی، کوئی حد نہیں تھی، لیکن جب اس کو اکٹھا کیا تو میرے آقا کی ذات بن کر رہ گئی۔ تو حضرت مائی صاحبہ، حضرت مائی زلیخا کا حسن پر قربان ہونا اور زنان مصر کی انگلیاں کاٹ لینا یہ ایک اور واقعہ ہے، لیکن مصطفیٰ کریم کا حسن جس کو خدا نے کہا وَالضُّحَىٰ، مجھے چمکتے چہرے کی قسم، اس محبوب کے لیے ام المومنین صحابیات کی محفل، عورتوں کی محفل میں بیٹھی ہیں، تو عورتوں میں یوسف علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ شروع ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام بڑے حسین تھے۔ زنان مصر نے انگلیاں کاٹ لی اور یوسف علیہ السلام پر زلیخا فریفتہ ہو گئی، تذکرے شروع ہو گئے۔ قرآن نے اس واقعہ پورے کو بیان کیا ہے، سورہ یوسف پوری کی پوری پورا واقعہ قرآن عظیم نے اس کو بیان کیا ہے۔ لیکن مائی صاحبہ برداشت نہ کر سکے ام المومنین، کہا اس نے یوسف کے تذکرے کرنے والی عورتوں، خدا کی عزت کی قسم، نہ تم نے میرے محبوب کی زیارت کی ہے، نہ زنان مصر نے کی ہے،
لوامی زلیخا لو رائنا جبینہ لا اثرنا قتل قلوب الالیدی، مصر کی وہ عورتیں جنہوں نے یوسف کے حسن کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، خدا کی عزت کی قسم اگر میرے محبوب کو دیکھتی انگلیاں کاٹنے کے بجائے اپنے دلوں کو کاٹ لیتی۔ ہنسی ایسے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی محشر میں بشکل پیر کنیانی زلیخا بن کے نکلیں گے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب دوسرا کوئی آئینہ، نہ ہماری چشمے خیال میں نہ دکان آئینہ احساس میں۔ میرے حضور آئینہ ہے، خدا کی ذات کے مظہر ہے، حضور آئینہ ہے، اور حضور خود فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ میری ذات آئینہ بنا کر خدا نے بھیجی ہے۔ ابو جال نے دیکھا، کہا تجھ جیسا بد شکلہ کوئی نہیں، فرمایا صدقتا۔ سیدنا ابوبکر صدیق دیکھا، فرمایا کملی والے تجھ جیسا ہنسی کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کملی والے تجھ جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، نہ میری آنکھ نے دیکھا ہے۔ فرمایا صدقتا۔ غلام کہتا ہے یا رسول اللہ ابو جال نے کہا تو بد شکلہ ہے، تب بھی فرمایا صدقتا۔ اس نے کہا کملی والے آپ جیسا ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، تب بھی فرمایا صدقتا۔ فرمایا میرے رب نے مجھے شیشہ بنا کر بھیجا ہے، آئینہ بنا کر بھیجا ہے۔ اس نے دیکھا اسے اپنی شکل نظر آئی، ابو بکر نے دیکھا اسے اپنی شکل نظر آئی۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب دوسرا کوئی آئینہ، نہ ہماری چشمے خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ حضور آئینہ بن کر آئے، اور اگر بے حجاب آتے ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم میں، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو، اور آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ ہائے ہائے ہائے، کبھی غور کریں نا ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پاکستان میں میرا خیال گرمی بہت ہی کھائے تسی۔ ڈاکٹر صاحب پاکستان تشریف لے گئے تھے اپنے کاروبار کے لیے، کام کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ سب برادران کو جب بھائی غفور آتا ہے نا تو رونقیں آ جاتی ہے۔ خدا دی قسم منو بیبیاں فون کر کے پوچھتی ہیں تھوڑا بھائی غفور کیوں نہیں آؤں جمعے تے؟ اٹلی تو منو کنے فون آئے نے، تھوڑا بھا نہیں اج نظر آؤں پیا۔ میں کہا میرا بھا کم لگے ہے، مستری پاکستان دے کوڑے لب گئے میرے بھا نو، نہ کم مکاندے نہ میرے بھا دی جان چھوڑ دی۔ تو یہ بات یاد رکھیں، ہمارا جو ڈی ایم ہے نا اس کا جمعہ پورے ورلڈ میں جاتا ہے۔ بندے بھامے تھوڑے ہوتے ہیں۔ میں نے خطابت بڑی مسجد میں کی ہے، 3000 آدمی وہاں پڑھتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے پیار سے یہ جمعہ ہم نے شروع کیا تھا، یہ پیار کا جمعہ ہے، یہ محبت کا جمعہ ہے ہمارا۔ اور ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ اس کی بہت اجر عطا فرمائے اور برا دے رہا ہے، لیکن یہ پوری دنیا دیکھتی ہے ایسے۔ پھر مجھے فون کر کے پوچھتے ہیں ایک بندے کے بارے میں، جب آپ نہیں آتے تو بی بی آپ کے تھوڑے پاجی نہیں آمدے آج کل، میں پاجی مصروف ہو گئے میرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خیریت سے رکھے، حضور کی محبت عطا فرمائے۔ تو میرے آقا کی محبت، میرے آقا کی غلامی، اللہ نے ساری کائنات سے جس سے سب کچھ دیا ہے نا، وہ اللہ کا محبوب ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں، ہم اسی اللہ کے محبوب کی امتی ہیں۔ اس پر ہمیں فخر ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، اور اس پر ہمیں فخر ہے، اور فخر کرنا چاہیے کہ یہ امت وہ امت ہے جس کے لیے موسیٰ کلیم کہتا ہے یا اللہ مجھے مصطفیٰ کی امت دے دے، اور عیسیٰ روح اللہ کہتا ہے یا اللہ نبوت لے لے، حضور کا امتی بنا لے۔ کتنی شان والی امت ہے، کتنے مرتبے والے لوگ ہیں آپ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم میں، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ اور مقبول صاحب دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، کبھی کبھی چھپ کے بھی کام کرنا چاہیے۔ دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ کبھی کبھی بوا بند کر کے تنہا مسلح بچھا کے اپنے کریم دے سامنے گردن جھکا کے آکھے سونیا تو جاننا ہے میں بڑا پاپی ہاں، میں بڑا گناہگار ہاں، تے تو پھر بھی میرے تینیاں نعمتاں، اولاد تو دیتی، شہرت تو دیتی، صحت تو دیتی، تیرا اتنا کرم، پھر اس کفریت ویچتے تے کتنا کرم ہوتا ہے۔ کدی کدی اپنے کمرے وچ بوا بند کر کے نا سارے تو تنہائی وچ تے سجدے پے کے تے آنسو بہا کے او دی بارگاہ جھک کے وے تے پھر وے تینوں نظارہ کیسا ہوندا ہے۔
اللہ آج کا گڈ فرائیڈے سب کے لیے مبارک ہے. اللہ میرے وطن عزیز پاکستان کو سلامت رکھے, دشمن کے شر سے محفوظ فرمائے. ہمارے ضیاء صاحب دوسرے ہمارے جو ان کے چچا پاکستان میں انتقال کر گئے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ہمارے بڑے پرانے پیر بھائی تھے ڈاکٹر ڈبلیو خان صاحب برلے والے, بہت محبت والے, بلکہ ان کا بیٹا کالے خان اللہ اسے بھی شفا دے, وہ میرا پہلا سپانسر ہے جب اس ملک میں آیا تھا. ان کی والدہ کا پرسوں انتقال ہو گیا, کل کل تھے. اللہ کریم ان کی والدہ کے درجات بھی بلند فرمائے. اللہ کریم حضور کے والدین کے صدقے میرے اور آپ کے والدین کے درجات اور بلند فرمائے. اور ڈاکٹر صاحب کے والدین کے لیے خصوصی دعا کہ یا اللہ پاک ان کے درجات اور بلند فرمائے. ڈاکٹر صاحب اس وقت والدہ صاحبہ کے نام پہ پاکستان ہاسپٹل مقرر کر کے شیخ پورہ میں اپنی والدہ, اس مسجد کا نام بھی ہم نے مسجد نعمت رکھا ہے. اس کا ثواب بھی ڈاکٹر صاحب کی والدہ کے لیے ہے. جمعہ پڑھنے کے لیے آپ آتے ہیں نا, سارا ثواب ان کو ملتا ہے. ڈاکٹر صاحب کو اللہ سلامت رکھے, صحت دے, اور اتنا بڑا جو پروجیکٹ پاکستان میں شروع کیا ہے اللہ کریم اس کے لیے خزانہ غیب سے ان کی امداد فرمائے. جو انہوں نے اعلان کیا وہاں اخراجات کے لیے اللہ کریم اپنی رحمت کے خزانوں سے عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم یا السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. کریم پروردگار یہ ٹوٹے پھوٹے سے دے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اپنی کریمی کے صدقے میرے مولا ہماری خطائیں معاف فرما. جو بیمار ہیں میرے کریم انہیں شفا عطا فرما. جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیک فرما. ہر والدین کو اپنے بچوں کی خوشیاں عطا فرما. ہر بچے کو اپنے ماں باپ کی فرما برداری نصیب فرما. الہی عالمی اسلام کا بول بالا فرما. وطن عزیز پاکستان کو دشمن کے شر سے محفوظ فرما. خطہ کشمیر کو بھی آزاد فرما. فلسطین, لبنان, شام, ایران, عراق, افغانستان کے مسلمانوں پہ کرم فرما. اس ملک کو بھی امن کا گہوارہ بنا. ان نمازیوں کی آمین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پوری دنیا میں جتنے بھی ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہے میرے مولا تو سمیع و بصیر علیم و بذات الصدور ہے. میرے کریم پروردگار سب کی نیک حاجات کو پورا فرما. سب کی مشکلات کو آسان فرما. ڈی ایم کو آباد و شاد فرما. ڈاکٹر صاحب کو بما اپنے برادران کے میرے مولا درازی عمر عطا فرما. صحت کے ساتھ کامیابیاں عطا فرما. یا اللہ پاک اپنے محبوب کی رحمت کے صدقے تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو عذاب قبر سے محفوظ فرما. ضیاء صاحب کے چچا کو حضور کی شفاعت نصیب فرما. ڈبلیو خان کے اہلیہ کو حضور کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ پاک حضور کے والدین کریمین کے صدقے ہم سب کے والدین کی بخشش فرما. ڈاکٹر صاحب کے والدین کے درجات اور بلند فرما. یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا, اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.